یعنی اگر رشیا یورپ کو گیس دینا بند کر دے تو پورے یورپ کی اکنامی پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ سب سے بڑی اور نیچرل ریسورسز سے مالا مال زمین ہونے کے ساتھ ساتھ رشیا ویٹ کا بھی بہت بڑا ایکسپورٹر ہے۔ پوری دنیا میں ویٹ پروڈکٹس کا سب سے بڑا حصہ رشیا سے ہی جاتا ہے، یعنی تقریباً 18%۔ ان سب فائدوں کے ساتھ ساتھ رشیا کی جیوگرافی کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے جو رشیا کو مزید طاقتور ہونے سے مسلسل روک رہا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ رشیا کا زیادہ تر حصہ انتہائی سرد موسم کی وجہ سے بالکل بیکار پڑا ہے۔ یہ حصہ سائبیریا میں آتا ہے جہاں پورے سال کا ایوریج ٹیمپریچر صرف اور صرف 0.5 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ دنیا کا ٹھنڈا ترین شہر بھی رشیا کے اسی حصے میں پایا جاتا ہے جہاں حیران کن طور پہ سردیوں میں ٹیمپریچر -71 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور اس شہر کو ہم اوئی میاکن کے نام سے پہچانتے ہیں۔ کیونکہ رشیا کا بہت بڑا حصہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشن سے دوچار ہے، اسی وجہ سے ایک تو رشیا کی پاپولیشن ایریا کے حساب سے بہت کم ہے، اور دوسرا رشیا کی ٹوٹل آبادی کا 75% حصہ صرف رشیا کے اس 20% حصے میں رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر رشیا صدیوں سے قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تاحال ابھی تک ناکام ہے۔ نہ صرف رشیا کی زمین بلکہ اس کی کوسٹ لائن بھی امریکہ کی کوسٹ لائن سے کافی زیادہ بڑی ہے۔ رشیا کی کوسٹ لائن 37,650 کلومیٹرز پر پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہاں پر بھی رشیا کئی مسئلوں کا شکار ہے۔ اصل میں یہ آرکٹک اوشن ہے جو تقریباً پورا سال ہی برف بنا ہوتا ہے، یعنی اتنی بڑی کوسٹ لائن ہونے کے باوجود بھی یہ رشیا کے کسی کام کی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے جس ملک کے پاس جتنا بڑا سمندر ہوگا وہ اتنی زیادہ